नमस्कार, सलाम। आज हम बीए दर्जा दूम की किताब शहपारे में शेख इमाम बख्श नासिक की गज़ल नंबर 1 का मुताला करेंगे। ये नूर है रुए महजबी का, वो ख़ज़ल चाँद चौदहवीं का। ये नूर है रुए महजबी का, हो ख़ज़ल चाँद चौदहवीं का। जो हल्का है ज़ुल्फ़ गुनबरी का, वो एक नाफा है मुश्क ची का। नासिक अपने महबूब के हुस्न जमाल की तारीफ़ करते हुए फरमा रहे हैं कि मेरा महबूब इतना खूबसूरत और हसीन है कि उसके आगे 14वीं रात का जो चाँद होता है वो पुरनूर होता है, और वो चाँद भी मेरे महबूब की खूबसूरती और हुस्न जमाल को देखकर शर्मिंदा है। इसी तरह उसकी जुल्फ़ों की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि उसकी जुल्फ़ें खुशबूदार है, और उस खुशबूदार जुल्फ़ों का जो हल्का है, जो जोड़ा है, वो जोड़ा नहीं बल्कि एक मुश्क की भरी हुई थैली है जिससे हर तरफ हर जानिब खुशबू फैल रही है। बस के वस्फ़ दहान ए सीरी रहा है वर्द ज़ुबां सीरी। बस के वस्फ़ दहान ए शीरी रहा है वर्द ज़ुबां सीरी। बदन में जब तक है जान शीरी, मज़ा दहन में है अंगबी का। शायर फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब के हसीन और शीरी ज़बान होने के वस्फ़ बयान करते करते मेरे मुँह का वर्द भी सीरी हो गया है, और जब तक दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत है उस वक्त तक उसके औसाफ, उसकी खूबियाँ बयान करने की वजह से मेरे मुँह में शहद का जायका मौजूद रहेगा। चश्म फिता हैं गैरत मुल व जुल्फ़ पेचा हैं रश्क सुनबुल। चश्म फिता हैं गैरत मुल व जुल्फ़ पेचा है रश्क सुनबुल। गज़ार में है शबाहत गुल बदन में है आलम यास्मीन का। गज़ार में है शबाहत गुल बदन में आलम है यास्मीन का। अपने महबूब के हुस्न जमाल और ख़ूबसूरती की तारीफ़ करते हुए नासिक फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब की आँखें इतनी नशीली और ख़ूबसूरत है कि शराब भी उस पर रश्क कर रही है। इसी तरह जुल्फ़ों की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब की जुल्फ़ें इतनी खुशबूदार है कि खुशबूदार घास भी उस पर रश्क कर रही हैं। मेरे महबूब के रुखसार इतने नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत हैं कि जैसे फूल हो, और उसका बदन तो ऐसा है कि यास्मीन की सी नज़ाकत लिए हुए है। ये जोश परियां है अशक कायम, सातों दरिया हैं कतरा से कम। ये जोश परियां है अशक कायम, सातों दरिया हैं कतरा से कम। जिसे कि कहते हैं सब जहन्नुम शरर है एक आह आतशी का। नासिक अपने इश्क की सोजिश का इजहार करते हुए फरमा रहे हैं कि इश्क की सोजिश की वजह से
میرے سینے میں جو آگ اور آنکھوں میں جو اشک ہیں، اس آگ کی صرف ایک چنگاری ہی جہنم کی شکل میں ہے، اور اشک کا ایک قطرہ ہی 7 سمندر پر بھاری ہے۔ مطلب غم کی شدت کی وجہ سے آنکھ اشکوں کا سمندر اور سینہ جہنم بن گیا ہے۔ زبس کے ہیں جوش داغ ہجراں، ہوا میرا سینہ باغ رضواں۔ زبس کے ہیں جوش داغ ہجراں، ہوا میرا سینہ باغ رضواں۔ بجائے گلغست جائے غلماں، خیال بھرتا ہے ایک حسین کا۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ عشق کی راہ میں ہم کو جدائی کے بہت زیادہ زخم ملے، جن کی وجہ سے میرا سینہ مکمل طور پر جنت بن گیا ہے، اور اس جنت کی سیر کرنے اور اس جنت کی سیر کرنے اور حور و غلماں کے حسین خیالات کے بجائے صرف ایک ہی خیال ذہن میں رہتا ہے، اور وہ خیال ہے ہمارے حسین محبوب کا، جس کی وجہ سے ہم کو عشق میں اتنے زیادہ زخم ملے ہیں۔ یہ اس کے ہیں ساعدوں کا عالم، کہ جس نے دیکھا ہوا وہ بے دم۔ یہ اس کے ہے ساعدوں کا عالم، کہ جس نے دیکھا ہوا وہ بے دم۔ نیام تیغ قضائے مبرم، لقب ہے قاتل کی آستین کا۔ شاعر اپنے محبوب کی نازک اور پتلی کلائی کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی ان کلائیوں کو جس نے بھی دیکھا وہ پہلی ہی نظر میں گھائل ہو گیا، گویا کہ وہ ایک تلوار کی مانند ہے جو سیدھے دل پر وار کرتی ہے، اور ان پتلی کلائیوں کی آستین کا لقب جو شاعر نے دیا ہے کہ وہ ایسی تلوار کی نیام ہے کہ جس پر وہ تلوار چلی اس کی موت لازمی ہے۔ برا ہو بدبخت عاشقی کا، نہ دیں ہو برباد یوں کسی کا۔ برا ہو بدبخت عاشقی کا، نہ دیں ہو برباد یوں کسی کا۔ بنا ہے عشق بتاں کا ٹیکا، نشان سجدہ میری جبیں کا۔ شاعر عشق کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس کم بخت عاشقی کا برا ہو جس کی وجہ سے کئی عاشقوں نے اپنا دین و ایمان برباد کر لیا ہے، اور میں بھی ان عاشقوں میں سے ایک ہوں کہ میری پیشانی پر بھی محبوب کے یہاں سجدہ کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، جو میرے دین کے برباد ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اگر ہو فاحا پر سمندر یقین ہے، ہو خاک دم میں جل کر۔ اگر ہو فاحا پر سمندر یقین ہے، ہو خاک دم میں جل کر۔
سنا جو ہو آفتاب محشر خرنڈ ہے داغ آتشیں کا۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ شدت غم کا اظہار کرتے ہوئے شاعر یوں فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ آتش غم کی وجہ سے بہت گرم ہے، اور اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے سمندروں کا پھاہا بنا کر رکھ دیا جائے تو بھی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس میں کمی نہ آئے گی۔ مطلب میرے عشق کی جو گرمی ہے اس میں کمی نہ آئے گی، اور میدان حشر میں چمکنے والا آفتاب بھی ان زخموں کی گرمی کے برابر نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ایک معمولی سے زخم کا کھرنڈ ہے، تو بھلا میرے زخموں کی شدت و گرمی کتنی زبردست ہوگی۔ طمع ہے انصاف دوستوں سے کہ اتنا فرمائے سب زباں سے۔ طمع ہے انصاف دوستوں سے۔ دوبارہ پڑھیں گے اس شعر کو۔ طمع ہے انصاف دوستاں سے کہ اتنا فرمائے سب زباں سے۔ طمع ہے انصاف دوستاں سے کہ اتنا فرمائے سب زباں سے۔ کیا ہے ناشق نے آسماں سے بلند تر رتبہ اس زمین کا۔ آخر میں ناشق کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے انصاف پسند دوستوں سے یہی تمنا کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام غور و فکر کر کے حق پسندی کے ساتھ انصاف کریں کہ کیا واقعی ناشق نے آسمان کے مقابلے میں اس زمین کا مرتبہ بلند نہیں کیا ہے۔ شکریہ۔